اب اندازہ لگائیے آپ، اب بیٹا پڑھنا لگا، بلوغیت کے منزل پہ وہ فائز ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی پڑھائی چالو ہو گئی، 4-5 برس اور کرا، پڑھائی کمپلیٹ ہوئی، تو 4 برس اور ہوا، نوکری حاصل کرنے کیا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اب اس کی عمر 24 25 30 کے قریب پہنچ گئی، اور اسی 30 20 30 کے اندر اگر اس کا پاؤں پھسل گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کی عادت اگر خراب ہو گئی، تو اب بتاؤ کیا کرے گا؟ اب کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے گناہ ڈالے گا؟ نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا، انہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا، بلکہ پکڑ کرے گا باپ کو، پکڑ کرے گا باپ کو، پکڑ کرے گا گارجین کو کہ سن، تیرا بیٹا بالغ تھا، تیری بیٹی بالغ تھی، تو نے وقت پر شادی کیوں نہیں کیا؟ تو کہے گا یہ کیا کروں، ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، بیٹا کما نہیں رہا تھا۔ سنو، روزی کا مالک کمانا نہیں ہے، اگر عقل مند پڑھا لکھا ہی اگر روزی اسی کو ملتا، جتنا ان پڑھ گوار ہوتا سب بھوکے مر جاتا۔ لیکن آپ دیکھو، پوری دنیا میں نظر ڈالو تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ بہت کم لکھے پڑھے لوگ ہیں جو سب سے بڑا پیسہ والے ہیں، بہت کم لکھے پڑھے لکھے وہی سب سے آگے ہیں، چاہے اڈانی ہو یا امبانی ہو، اس کی تعلیم زیادہ نہیں ہے لیکن پیسہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا کامیابی وہ ہے، نہیں، تعلیم کے بنیاد پر نہیں، روزی اللہ کو دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی کا مالک اللہ، روزی کا مالک اللہ، کھانا دینے کا مالک اللہ، وانکحوا الایام منکم الصالحین، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ 18ویں سپارے فرماتا ہے کہ سن، نکاح کر، تو ہو سکتا ہے نکاح کے بنیاد پر اللہ اگر تو فقیر ہے تو تجھے مالدار کر دے گا، مفلس ہے تو تجھے غنی کر دے گا، یعنی قرآن نے کہا وقت پر شادی کر، غربت ہے تب بھی اللہ تجھے مالدار کر دے گا۔ لیکن یہ قوم صرف دنیا کے چشمہ کو دیکھا کہ نہیں، جب تک بچہ کمائے گا نہیں ہم شادی نہیں کریں گے، تاکہ اس کے لیے جتنی برائیاں ہو جائے۔ اب دیکھو، پڑھا لڑکا، ڈاکٹر بنا لڑکا، انجینئر بنا لڑکا، گناہ کیا لڑکا، گناہ کیا لڑکی، پکڑا قیامت میں کون جائے گا؟ باپ جائے گا، ماں جائے گی، پوچھے گا اللہ پتا تو وقت پہ شادی کیوں نہیں کیا؟ تیرا بیٹا گناہوں میں ملوث رہا، اس وقت بتاؤ کیا حال ہوگا؟ اے قوم سن، بیٹے کی زندگی کی وجہ سے تو گناہ نہ کر، بیٹے کی وجہ تو جہنم کے حقدار مت بن، بلکہ کل دنیا میں نہیں کل آخرت میں تیرا سوال تجھ سے ہوگا، لہذا بیٹا اور بیٹی کے بنیاد پر تو جہنم میں جانے کی کوشش نہ کر، بلکہ تو اپنی زندگی کا مالک ہے۔ اللہ نے جو اصول بنایا، اللہ نے جو ضابطہ بنایا، بلوغیت کے منزل پر فائز ہو بیٹا بیٹی، اسے عقد کر دو، اسے شادی کر دو، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب انشاءاللہ جیسے شادی کرے گا بس وہ غریب ہوگا اللہ مالدار بنا دے گا، مفلس ہوگا اللہ غنی کر دے گا، فاقہ کشی کی نوبت ہوگی اللہ اسے کشادہ کر دے گا۔ تو ہمارا ایمان اگر قرآن پہ ہوتا تو ہم ایسے شادی کرتے، لیکن ہمارا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان دنیا پر ہے، اس لیے دنیا کو ہم پکڑ کر رکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کہہ رہی ہے اسی پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ سنو، دنیا پہ عمل کرنے کے بعد تمہاری آخرت نہیں بن سکتی، آخرت نہیں بن سکتی، بنے گی تب جو اس کا مقصد اللہ کا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سن، ہمارا مقصد ہے تیرا کہ تو میری عبادت کر، میری پرستش کر، میرا پوجا کر، میری تو عبادت کر۔ جب تو دنیا میں آیا تو میں اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ آخرت کی کھیتی کر۔ اللہ نے آخرت کی کھیتی کے لیے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، لیکن انسان سمجھ لیا کمانا میرا مقصد، گھر بنانا میرا مقصد، عیش عشرت کرنا میرا مقصد نہیں، یہ سب کوئی مقصد نہیں، بس اللہ کا راضی کر، اللہ کے بتا طریقے پر چل، اور اس کے زاویے میں جو طریقے مصطفیٰ یعنی وما آتاکم الرسول، مصطفیٰ جو دے اس کے لے لو، اور مصطفیٰ جو منع کرے اسے بعد آ جاؤ، اور پھر اپنی زندگی کا ایک طریقہ بناؤ، پھر اسی پر اپنی زندگی کا حصول بناؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی، انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ اس لیے لوگوں، صحابہ کی زندگی دیکھو نا، مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اسی طرح چھڑبٹ لگی ہے، ایک صحابی ہٹا کٹھا آیا، کہا یا رسول اللہ ایک بات کہو، یا رسول اللہ جوانی تڑپ رہی ہے، بڑی مستن یعنی بہت طاقتور ہوں یا رسول اللہ، کیا کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے؟
شادی کرا دیجیے یا رسول اللہ. کہا شادی کرے گا؟ کہا کوئی نہیں کرتا تھا نا. تو کہا کہ جا ایک مہر کی انگوٹھی کا انتظام کر. کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ ایک مہر کی چاندی کی انگوٹھی کا انتظام کر. صحابہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اس کی سکت کہاں کی چاندی کی انگوٹھی دی؟ کہا نہیں دے سکتی. کہا نہیں. کہا اچھا ایک کام کر, جب تجھ سے چاندی نہیں ہوگا تو ایک لوہے کی انگوٹھی کا انتظام کر. مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ اتنا آسان کیا شادی کو تو کہا لوہے کی انگوٹھی نہیں یا رسول اللہ, یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے, میں اس کے بھی لائق نہیں ہوں. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا تو چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا, لوہے کی انگوٹھی بھی مہر کے انتظام نہیں کر سکتا. اللہ ایک کام کر, تو ایک بات تجھ سے پوچھوں. کہا یا رسول اللہ پوچھئے. کہا کہ یہ بات سن, کیا تو قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ کیا تجھے سورتیں معلوم ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ فلا 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 سورت میں جانتا ہوں, یاد کرتا ہوں. مصطفیٰ نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا اے فلا بن فلا ادھر آ, میں تیری بیٹی کا نکاح اس مرد نوجوان سے کرتا ہوں, کیا تجھے منظور ہے؟ صحابہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب آپ جو فرما رہے ہیں میں قبول کر رہا ہوں, مجھے منظور ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سن, اب تیرا مہر شادی کا یہی قرآن جو تو جانتا ہے, یعنی جتنی سورت تو پڑھا ہے یہ تیرا مہر ہے. جب تیری گھر بیوی جائے تو اس سورت کو تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو, یہی تیرا مہر ہے. سبحان اللہ. ایک قوم جس مصطفیٰ نے اتنا آسان کر دیا شادی کو, جس مصطفیٰ نے اتنا سہل کر دیا شادی کو, جس مصطفیٰ نے اتنا بالکل آسان کر دیا بغیر پیسے کے شادی کو, اس شادی کو ہم ٹف کر دیا, اس شادی کو ہم مصیبت زدہ بنا لیا, اس شادی کو پریشان کن بنا لیا, اور پھر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں لمبی چوڑی, اور سارا سر امت محمد رسول اللہ کا حق کو پامال کر رہے ہیں. صحابہ کی زندگی سے نہیں سبق سیکھتے, بزرگان دین کی سبق سے نہیں سیکھتے, اولیاء کرام کی زندگی سے سبق نہیں سیکھتے, علماء کی زندگی سے ہم سبق نہیں سیکھتے. بس دنیا کو ہم آنکھوں میں چشمہ لگاتے ہیں اور دنیا کے نظر سے دنیا کی طرح زندگی جیتے ہیں. یاد رکھ, دنیا کے چشمہ لگا کر جیے گا, نہ تیرا دنیا کامیاب ہوگا, نہ تیرا قبر کامیاب ہوگا, نہ قبر سے اٹھے گا تیرا حشر کامیاب ہوگا. اس لیے دنیا کو فانی سمجھ, دنیا کو ابدی نہ سمجھ, دنیا کو باقی نہ سمجھ. دنیا چند روزہ زندگی ہے, ہمیشہ کروڑوں سال یا اربوں سال کی زندگی اس قیامت والی گھڑی میں ہے, قیامت کے بعد کی زندگی ہے. اے قوم کتنا نادان تو ہے, 100 برس کے لیے اتنا کوش, اتنا محنت, 100 برس جینے کے لیے اتنا محنت مشقت, اتنا مار پھیر, اتنا گالی گلوچ, اتنا چوری چنڈالی, اتنا غیبت شکوہ, اتنا چگلی, اور دنیا نہ جانے کیا کیا کر رہے ہو. لیکن کاش کہ تم کبھی سوچ لیا ہوتا کہ جہاں کروڑوں سال رہنا ہے, اربوں سال رہنا ہے, وہاں 100 سال زندگی گزارنا ہے, وہاں ہماری کیفیت کیا ہوگی, ہماری زندگی وہاں کیسے گزرے گی, قبر کی کاٹھری میں روشنی کہاں سے آئے گی. جب یہ قوم امت محمد رسول اللہ کے دماغ پر جب یہ بات بے بس کر جائے گی, اب اسے دنیا آہستہ آہستہ چھوٹنے لگے گی اور دین کی طرف وہ سٹنے لگے گا, اور جیسے دین کی طرف قدم بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا مدد کرتا ہوا نظر آئے گا, اور جب اس کا عمل ہوگا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا. اور اس لیے قوم آج ضرورت ہے سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, آج آسانی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, آج لہو لعب سے بالکل الگ ہونے کے لیے. ہم جتنا روپیہ بیٹا خرچ کر دیتے ہیں, اللہ پر. یہ مولانا صاحب قبلہ عزیزم ہیں, سمجھ لیجیے عمر دیکھنے میں بوڑھے لگ رہے ہیں لیکن ہمارے شاگرد بچے ہیں. جو ان کے زبان میں آیا اپنا بیچارے تحقیق کر رہے تھے, ساری باتیں انہوں نے ادھر ادھر سے اپنا سب بیان کرنا. شادی آسانی سے کرو, شادی کو ٹف نہ بناؤ, شادی کو مشکل نہ کرو. معلوم کیا ہوا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جو بتایا طریقہ, اس پہ ہماری شادی ہونی چاہیے. اور جب اس پہ شادی ہوگی انشاءاللہ. اب شادی کے شرائط کیا ہے؟ لیکن شادی کے شرائط 3 ہیں. ایک ہے مہر, ایک ہے مہر, یعنی مہر کا ہونا ضروری.
درود شریف پڑھیے آپ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مہر کا ہونا ضروری ہے اور ایک گواہ کا ہونا ضروری ہے، یہ دو چیز بالکل لازم ہے۔ بغیر گواہ کے شادی نہیں ہوگی اور بغیر مہر کے شادی نہیں ہوگی۔ یعنی بس شادی اتنا ہی ہے کہ مہر کا رقم مل جائے، آپ کے پاس موجود ہو اور گواہ ہو، شرعی گواہ، نمازی، پابند آدمی جسے آپ چاہیں کہ یہ واقعی میں اچھے آدمی ہیں تو اس کو آپ اپنے بچہ بچی کی گواہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی بس دو شرط ہے۔ اب بتاؤ یہ دو شرط میں کہیں پیسہ دکھائی دے رہا ہے؟ کیا اللہ العیب دکھائی دے رہا ہے؟ کیا اوڑیانیت دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آغاز سے لے کر انجام تک، شروعات سے لے کر آخر تک دیکھیں تو ہم بالکل دین مصطفیٰ سے الگ کر رہے ہیں، دین مصطفیٰ جان رحمت سے الگ تھلگ کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں نظر آتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ تم شادی کرو۔ یعنی مثال کے طور پر آج بھی عرب کا دستور ہے، لوگ رہتے ہیں گھر والے بھی رہتے ہیں، آج بھی عرب کا دستور ہے، لڑکی جوان ہو جاتی ہے، ہری جھنڈی گھر پہ ٹانگ دی جاتی ہے، لڑکا والا وہاں جاتا ہے اور لڑکی کا بھیک مانگتا ہے، یعنی کروڑوں کروڑوں لاکھوں لاکھوں روپیہ بیٹی والے کو دیا جاتا ہے۔ بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اتنا دہیج دے، اتنا مہر دے گا تو ہم اس سے نکاح کریں گے۔ لیکن آج الٹا ہو گیا کہ ہم بیٹا والا اس سے بیٹی والے سے مانگتے ہیں، اتنا دے گا تب ہم تیری بیٹی سے نکاح کریں گے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اسے دیا کیا؟ بیٹی دل کا ٹکڑا کو وہ دیا، تمہارے کھانے کے لیے برتن وہ دیا، تجھے سونے کے لیے بستر وہ دیا، تجھے چڑھنے کے لیے گاڑی وہ دیا، تمہیں اور بھی بہت ساری لوازمات وہ دیا، ساری چیزیں وہ دیا، گھر بل مل کر اسے استعمال کر رہا ہے۔ کبھی تو نے سوچا کہ اس بیٹی کا دیا ہوا دہیج تیرے لیے باپ کے لیے جائز ہے یا نہیں، ماں کے لیے جائز ہے یا نہیں، دیور کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ کبھی سوچا تو نے؟ نہیں سوچا کہ ہاں جائز ہے یا نہیں۔ حرام ہے، حرام جو بیٹی کے بغیر اجازت کے اس کا سامان استعمال کرے، اس لیے کہ وہ سامان بیٹی کا ہے، وہ سامان دلہن کا ہے، لیکن اس کے باوجود تو استعمال کرتا ہے، اسے فائدہ حاصل کرتا ہے اور پھر اسی بیٹی پہ ظلم کرتا ہے، پھر اسی کو ستاتا ہے، پھر اسی کو درگوک کرتا ہے، پھر اس کو زرکوب کرتا ہے۔ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر عمل کرو۔ دیکھو مصطفیٰ کس طرح عورتوں سے پیار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت مکے کے گلی سے گزرے، دیکھا کہ ایک مرد اپنے بیوی کو مار رہا ہے، ماں ڈنڈا ڈھبا ڈھب پیٹ رہا ہے۔ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہٹ گیا، میں اس کو مار کر ہڈی پھسی توڑ دوں گا۔ کہا کیوں توڑے گا تو؟ کہا اسی لیے آئی ہے، کیا اسی لیے لڑکی بنی ہے؟ نہیں، سن، عورت کا مطلب جانتے ہو؟ لتسکنوا الیہا، یہ دلوں کا سکون ہے، یہ دلوں کا چین ہے، یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ اس عورت سے دل کو سکون ملتا ہے، اس عورت سے دل کو چین ملتا ہے، اس عورت سے دل پہلا کرتا ہے، اور جس چیز سے دل پہلے اسے توڑا نہیں جاتا بلکہ حفاظت رکھا جاتا ہے۔ اے نوجوان چھوڑ اسے مت مار۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بعد پر وہ نوجوان سائلنٹ ہو گیا، بالکل چھوڑ دیا، لاٹھی پھینک دیا۔ مصطفیٰ سفر کیے، تھوڑی دیر جب مصطفیٰ کا گزر ہوا تو عورت آنچل اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے واہ رے محمد الرسول اللہ، واہ رے رسول، تیرا عجیب حال ہے، جب تو اپنے غیر کی عورتوں پر اتنا مہربانی کر رہا ہے تو تو اپنے عورتوں پر کتنا مہربانی کر رہا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے ہمیں سبق دیا، عورتیں مارنے کی چیز نہیں، عورتیں ڈانٹنے کی چیز نہیں، عورتوں کو زرکوب کرنے کا چیز نہیں، بلکہ عورت کو دل لگانے کا چیز ہے، سکون حاصل کرنے کا چیز ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ اب لباس کا کیا کام ہے؟ جسم کو چھپانا، جسم کے اندر اگر کوئی بیماری اسے بھی چھپا دینا، یعنی عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، یعنی عورت میں کچھ کمی ہے مرد چھپائے، مرد میں کبھی عورت چھپائے۔ اچھا لباس یہ رہتا کہاں ہے؟ سب سے زیادہ چپک کر کہاں سے رہتا ہے؟ بتاؤ کہاں رہتا ہے؟ دل سے چپک کے رہتا ہے۔ لباس دل کے قریب رہتا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے طرف سے جو ہمیں ہدایت فرمایا کہ دیکھ لباس عورت ہے اور لباس دل کے قریب رہتا ہے، دل سے چپک کر رہتا ہے، لہذا یہ قوم عورت
مارنے کی چیز نہیں، عورت توڑنے کی چیز نہیں، عورت پھٹکارنے کی چیز نہیں، بلکہ عورت پیار کرنے کی چیز ہے، عورت سے محبت کرنے کی چیز ہے، عورت سے دل لگانے کی چیز ہے۔ لہٰذا تب تم دل لگاؤ گے، تمہاری زندگی خوشحال گزرے گی۔ اور جیسے ہی تو چاہے گا کہ ہم اسے ٹھیک کر دیں، یعنی اسے توڑ دے، تو بس اس کا توڑنا طلاق ہے۔ یعنی عورت سیدھی نہیں ہوگی سختی سے نہیں، بلکہ پیار سے سیدھی ہوگی، ملائم سے سیدھی ہوگی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا جب عورت سے تیرا دل ذرا سا دکھی ہو جائے تو تم ایک کام کر، اسے پیار سے سمجھا۔ کہا یا رسول اللہ نہ مانے تو کیا کروں گا؟ کہا نہ مانے تو سن، بولی بند کر دے، یعنی اسے بات بند کر دے۔ کہا یا رسول اللہ نہ مانوں تو کیا کروں گا؟ کہا کہ اسے بستر الگ کر دے۔ کہا یا رسول اللہ نہ مانے تو کیا کروں گا؟ تو کہا اب ایک چھری لگا، یعنی اتنی زور سے لگا کہ اس کا داغ اس کے بدن پر نہ پڑے۔ کیا مطلب؟ مارنا مقصد نہیں، مار کھلوانا مقصد نہیں، بلکہ تنبیہ مصطفیٰ کا مقصد ہے، ڈرانا مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ اتنا سیڑھیوں سے چڑھنے کے بعد کہاں مارو؟ اب بتاؤ جب ایک قوم کی بیٹی جب وہ اس سے اس کا دل تھوڑا ناراض ہو جائے گا اور ایک دو تین کہہ کے اس کی زندگی کو جو ہم توڑ دیتے ہیں، کیا مصطفیٰ کا یہی سبق ہے کہ بس ایک دو کر کے توڑ دو؟ نہیں، مصطفیٰ نے کہا پیار کرو اس سے، دل لگاؤ اس سے، محبت کرو اس سے، اس کی دل جوئی کرو، مان جائے گی۔ نہ مانے تب اسے بات بند کر دو اور گھر میں رکھو، اپنے بستر پر رکھو، لیکن بات مت کرو۔ اور جب بات سے نہ مانے تب اس کو بستر الگ کرو، پھر بھی گھر میں رکھو، باہر نہ کرو۔ یعنی ہر وقت گھر میں اس کو رکھنا ہے، باہر نہیں کرنا ہے۔ اور پھر جب اللہ اکبر بستر الگ ہو جائے پھر نہ مانے تب چٹکاؤ اسے، تاکہ اسے تنبیہ ہو جائے، ڈر ہو جائے کہ اب اگر نہیں مانیں گے تو یہ ہمیں توڑ دے گا، یعنی ہمیں چھوڑ دے گا۔ لہذا ایسی کوئی بیٹی نہیں جو اتنا پیار کے بعد، اتنا دلار کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد، اتنا کہنے کے بعد وہ نہ مانے۔ لیکن یہ قوم اس رسول اللہ کے طریقہ کو اپناتا نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے باتوں پر اس کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑی دن شادی کی ہوتی ہے اور پھر وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر بیٹی والا اور بیٹا والا کچہری کا چکر لگاتا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بول کر گناہوں کا مٹری اپنے سروں پہ لاد لیتا ہے۔ یعنی زندگی کا سکون بھی چھین لیا، دولت بھی لٹ گئی اور عزت و آبرو کا بھی پراخچہ اتر گیا۔ لیکن یہ قوم نہیں سمجھا کہ کاش ہم اسے گھر سے نہیں نکالتے، ہم اسے طلاق نہیں دیتے، ہم کچہری بھی نہیں لاتے، بلکہ ہم سلو کر لیتے، اسے منا لیتے تو ہماری یہ ذلت کی زندگی سے ہم بچ جاتے۔ لیکن یہ قوم نہیں سمجھتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ وقت و حالات کے تحت آپ خوب دیکھیے اور دین مصطفیٰ سے بالکل قریب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بتا طریقے پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا کی بھی اچھی رہے گی، قبر کی بھی زندگی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ قبر سے اٹھیں گے تو حشر کا زندگی بھی آپ کو اچھی ہوگی۔ قابل مبارکباد ہے بھائی مختار جنہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کے موقع سے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کا انعقاد کیا۔ ہم تمامی لوگوں کو مدعو کر بلایا تاکہ ہم اور آپ اپنی دل کی باتوں کو سماعت کریں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو سنیں، اور پھر اس پر کما حق ہو رہی تو کم سے کم عمل کرنا شروع کریں۔ ہر میلاد میں ایک بات عمل کیجئے، انشاءاللہ سینکڑوں میلاد سالوں میں ہوتا ہے، سینکڑوں بات کا آپ عالم ہو جائیں گے۔ لہذا میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حالات کے تحت اپنی زندگی کا وصول بدل دیجئے۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، داستانوں میں ختم ہے ہماری زندگی دنیا سے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے چوکھٹ پر آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، انشاءاللہ ساری پریشانیوں کا حل اللہ کا گھر ہے۔ انشاءاللہ وہاں ایک قطرہ ندامت کی آنسو گرے گی، اللہ پہاڑ جیسی مصیبتوں کو کافور کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے قوم ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو بھی عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سنانے
کسی کی کوئی لرزش خطائیں ہوں تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئیے ہم کھڑے ہو کر سردار کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ